صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک بہترین نمونہ ہے۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہمارا ہر روز کا معمول ہے روزانہ کا بازار سے گزر کر مسجد میں آنا اور مسجد سے نماز پڑھ کر پھر بازار سے گزر کر اپنی دکان پہ جانا، گھر میں جانا، فیکٹری میں جانا، کارخانے میں جانا۔ تو اس سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں اس کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے بازار میں داخل ہونے کی دعا آپ نے بتلائی ہے، فرمائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 10 لاکھ اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور 10 لاکھ درجات اللہ اس کے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ چونکہ معمول ہے اور ہمیں یہ دعا جب بھی بازار میں داخل ہوں تو یہ پڑھنی چاہیے۔ جتنی بار پڑھیں گے اتنی مرتبہ ہی ثواب ملے گا، جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار ہی ثواب ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی رہنمائی فرمائی ہے، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی کیسی پیاری زندگی ہے، کیسے پیارے فرامین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات ہی بڑی پیاری، بڑی سچی، بڑی عمدہ اور بڑی اونچی بات ہے۔ مجھے بات ایک یاد آ رہی ہے، برادر محترم مولانا حسن سلفی صاحب کو بھی یاد ہوگی۔ مفکر اسلام ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کا اسی جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں درس قرآن و حدیث تھا، تو میں بھی ساتھ آیا۔ انہوں نے 2.5 گھنٹے تقریباً خطاب کیا، بڑا جامع خطاب تھا، اور انہوں نے ایک جملہ بولا تھا تقریر کے بعد، فرمانے لگے، جامعۃ الاحسان والوں، آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے کہ کراچی میں پہلی بار آپ نے ہی مجھے بلایا ہے۔ اتنی محبت اور اتنے پیار والے تھے وہ، اور آج وہ مجھے یاد آ رہے تھے۔ آپ سب مل کر دعا کریں، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں کتنی عظمت ہے۔ اور دیکھیے، یہ نہیں ہے ایک آدمی فجر ویلے آتا ہے، ظہر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، عصر ویلے، عصر کے وقت آتا ہے، مغرب کے وقت آتا ہے، عشاء کے وقت آتا ہے، فجر کے وقت آتا ہے اور ظہر کے وقت آتا ہے، بازار سے گزر کر پھر پڑھے تو 5 مرتبہ ثواب نہیں، گھر کا سامان لینے کے لیے بھی آتا ہے نا، اور بار بار بازار سے گزر کے جاتا ہے۔ جب بھی پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو کتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے، بندے آ تو حکم من لے سونے نبی پاک دے، بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے، زندگی دے سا نہیوں مل لب دے، موتوں پیچھے ویلا نہیوں ہاتھ آمنا
نیکیاں کمال ہے جنا نال جاونا. اتنی نیکیاں اللہ کریم عطا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرنے کی وجہ سے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اتنی پیاری زندگی نبی علیہ السلام کی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ کریم نے آپ کو رؤوف الرحیم بنایا. کملی والا آ گیا ہر طرف سویرا ہو گیا نور ہدایت چمکیا دور اندھیرا ہو گیا. نبی علیہ السلام کا آنا تشریف لانا کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا طور سینا کجا فلک اعلیٰ کجا سحر احمد کجا سحر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے. کملی والا آ گیا ہر طرف سویرا ہو گیا. بندے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا. دربار کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. کملی والا آ گیا دور اندھیرا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اور سنیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے, اس میں رات کے الفاظ نہیں ہیں, رات کے الفاظ نہیں ہیں. میرے شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت سلفی صاحب بیٹھے ہیں, پوچھ لو ان سے, رات کے الفاظ نہیں ہیں. جب بھی کوئی اپنے بستر پہ سونے کے لیے آئے اور یہ الفاظ کہے. نبی علیہ السلام کی امت کسی نے فجر کے بعد سونا ہوتا ہے, رات کو پہرا دینا ہوتا ہے, اور کسی نے زور کے بعد آرام کرنا ہوتا ہے. فرمایا جب بھی کوئی آرام کے لیے بستر پہ آئے اور یہ الفاظ کہے. وہ الفاظ کون سے ہیں؟ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی, الحمدللہ الذی من علی وافضل, اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. جس کا ترجمہ یہ ہے ساری تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جو مجھے کافی ہو گیا اور مجھ کو آرام کے لیے سونے کے لیے جگہ عطا فرمائی. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے اور پانی پلایا ہے. جس نے کھانا کھلایا, جس نے کھلایا ہے اور جس نے پلایا ہے, سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جس نے مجھ پہ احسان کیا ہے اور مجھ کو افضل مخلوق میں بنایا ہے. اور اس سے آگے الفاظ اللہم انی
اسألک بعزتک، اللہ میں تو اسے تیری عزت کا سوال کرتا ہوں، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، ان تنجینی من النار، مجھے جہنم سے بچانا، مجھے آگ سے بچانا۔ نبی علیہ السلام نے جو اس کا اجر بتایا ہے نا وہ سن لو۔ آپ فرماتے ہیں فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق کلہم، جس نے یہ الفاظ پڑھ لیے سوتے وقت اتنا اجر ہے جتنا ساری مخلوق نے اللہ کی ذات کی حمد کی ہے، ساری مخلوق کے برابر اس اکیلے آدمی نے اللہ کی حمد کی ہے۔ فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق کلہم، تیرے پاک نام پہ ہے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ۔ جب چاروں طرف اندھیارا ہو، جب چاروں طرف اندھیارا ہو، آشا کا دور کنارا ہو، جب کوئی نہ کھیمن ہارا ہو، پھر تو ہی بیڑا پار کرے رحمان میرے، رحمان میرے۔ ایک اور حدیث آپ کو سناؤں اور آپ سے اجازت چاہوں، چونکہ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، کبھی وقت ملا تو اللہ کریم لمبی گفتگو کرنے کی بھی توفیق دیں گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہے فجر تک، اللہ کریم اس کے ساتھ اسلحہ بردار فرشتوں کی ڈیوٹی حفاظت کے لیے لگا دیتے ہیں، اور جو فجر کے بعد 10 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم مغرب تک اس کے ساتھ اسلحہ بردار فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ صرف 10 مرتبہ۔ اور مجھے ایک اور حدیث اللہ کریم نے یاد کروا دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمارے پنجاب میں گجرانوالہ ہمارا شہر، اس میں ایک شاعر اسلام رہتے تھے، مولانا محمد یوسف صاحب، شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بڑا پیارا انہوں نے ترجمہ کیا۔ لم یلد ولم یولد، رب نے توحید والی کر چھڈی ہاتھ، مولا مہربان کولوں کا دلی سنگنا، شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کولوں منگنا، ساڈے نال رکھنا ایویں ہی حسد، رب نے توحید والی کر چھڈی ہاتھ۔ اور زکریا نے ویکھ دتی رب نو آوازیا، 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا، نبی جتھوں منگدے نے اونوں مار سد، رب نے توحید والی کر چھڈی ہاتھ۔ ایک مجھے اور حدیث اللہ نے یاد کروا دی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، 100 گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، سارا دن اللہ کریم اس کو شیطان سے محفوظ فرماتے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور 5واں فائدہ جس دن یہ شخص پڑھ فرمایا، 5واں فائدہ قیامت کے دن اس سے آگے وہ نیکیوں میں بڑھے گا جس نے اس سے زیادہ یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، وہی نیکیوں میں اس سے آگے بڑھے گا قیامت کے دن۔
کتنا بڑا اجر ہے. اللہ علا کل شیء قدیر. یوسف نو پائیاں کھو وچ سٹیا, کہن لگے یوسف دا کام مکیا. ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر. اللہ علا کل شیء قدیر. اللہ دنوں کو پھیرتا ہے, یہ قرآن پاک میں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ دنوں کو پھیرتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہم سب کے لیے. یہ واقعات جو ہے نا بہت بڑی نصیحت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ایک عورت کے غلام تھے. ایک دن اس عورت نے کہا فلاں کام کے لیے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے, پاؤں میں جوتا پہننے لگے. اس عورت نے کہا جوتا نہیں پہننا, اسی طرح ہی جاؤ. جا رہے ہیں اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اللہ تیری تقسیم ہے جس طرح تو چاہے. عورت کا غلام بھی ہوں اور اس نے جوتا بھی آج نہیں پہننے دیا. میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں جس طرح تو راضی. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ منصور کالونی والوں, جامعۃ الاحسان الاسلامیہ والوں, گجر چوک والوں, منصور کالونی والوں, مولوی منصور یہ تمہیں عرض کرنا چاہتا ہے, یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح کے بھی حالات ہوں اپنے اللہ سے محبت, اپنے اللہ سے پیار, اپنے اللہ سے دعا, اپنے اللہ کی تقسیم پہ راضی, اپنے اللہ کی رضا پہ راضی, اور ہر وقت اس سے مانگتے رہنا چاہیے. میرے اللہ کی محبت کبھی ہے انداز نرالا, سب کچھ عطا فرما کے بھی فرماتا ہے کوئی مانگنے والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. ایک وقت آیا کراچی والوں, ایک وقت آیا اس عورت کو اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں, وہ عورت حضرت ابو ہریرہ کے نکاح میں آ گئی. تلک الایام نداولها بین الناس, وہ نکاح میں آ گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے لیے کوئی چیز لے کر آ. وہ جوتا پہن کر جانے لگی تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جوتا نہیں پہننا, وہ وقت یاد کر, وہ وقت یاد کر جب تو نے کہا تھا کہ بغیر جوتا پہنے جاؤ. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جسم پہ پھلویری کے نشانات تھے. اللہ سے درخواست کی یا اللہ مجھے صحت عطا فرما, اللہ مجھے صحت عطا فرما. اللہ نے شفا عطا فرمائی. سارے کے سارے نشانات رب کائنات کی ذات نے مٹا دیے. ایک نشان یہاں پہ رہنے دیا, یہ جو جگہ ہے نا سینے کے نیچے ناف سے اوپر, اس جگہ پہ ایک نشان رہنے دیا, چھوٹا سا نشان اتنا رہنے دیا, سفید رنگ کا پھلویری کا نشان. تو ایک دن حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ جی یہ جو آپ نے ایک نشان رہنے دیا ہے نا اس کو مٹایا نہیں. میرا یقین ہے آپ اویس کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اویس یہ نشان دیکھ کر مجھے یاد رکھنا, رحمان کو بھول نہ جانا. اللہ علا کل شیء قدیر. یوسف نو پائیاں کھو وچ سٹیا, کہن لگے یوسف دا کم مکیا. ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر. اللہ علا کل شیء قدیر. سب نالوں والا سونے اللہ دی ذات. اللہ بعد دنیا وچ نبی سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعۃ الاحسان دے مولانا حسن سلفی نے مدیر اللہ علا کل شیء قدیر. جامعۃ الاحسان وچ مولوی منصور اج آیا ہے, قرآن تے حدیث والا پیغام سنایا ہے.
बस मंजूर खत्म कर दे तकरीर अल्लाह ही अल्लाह नस तेरी हो गई है हुण बस अम्मा तेरी वैगन लगदी अब्बा तेरा ट्रक नस समूदी नस तेरी हो गई है हुण बस जिहाद क़यामत तक जारी रहना पाक नबी फरमाया है जिहाद करो काफरां दे नाल विच कुरान दे आया है जो फरमान नबी प्यारे हुंदा है बरहक नस समूदी नस तेरी हो गई है हुण बस ध्यान नाल सुन लै मूदी असी नबी जी दे परवाने हाँ गल कन खोल के सुन गल साडी सहाबा दे असी दीवाने हाँ बाबा बशीर तेरा सिर पाड़ेगा चाचा अशरफ बनेगा लत नस मूदी नस तेरी हो गई है हुण बस। अस्सलाम वालेकुम।